اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج کا دن جمعرات کا دن بہت امپورٹنٹ دن تھا اور 28 دسمبر بڑی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی اور پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے جو آنے والے دنوں کے اندر کافی حد تک وہ ذرا سا واضح ہونے لگا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دو تین خبریں ایسی ہیں گی کہ جو ہائی کورٹ سے آئیں اور ایک خبر ایسی ہے جو لوور کورٹ سے بھی آئی. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھگوڑا جو برطانیہ سے 4 سال بعد 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا تھا اور وہ جو واپس آیا آج اس کو دل کا دورہ پڑ گیا. وہ دل کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو تھا وہ سائفر توڑ گیا. وہ سائفر ایسے اڑ گیا کہ اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا جناب جج صاحب نے. اور جج صاحب نے جو اپنا تحریری حکم نامہ لکھا اس کے اندر جو ہے ابو الحسنات وہ جو جج ہے گا ابو الحسنات کو بھی رگڑا لگا دیا اور اٹارنی جنرل کو بھی رگڑا لگا دیا اور جسے کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو بھی رگڑا لگا دیا. اور ایک ایسا فیصلہ کہ جس کے بڑے بڑے جو لوگ تھے جو رپورٹنگ کرتے اور کورٹس کی رپورٹنگ کرتے ہیں جس میں صدیق جان ہے بڑے نامور نام ہیں اس کے اندر سمیع ابراہیم ہے, تو وہ بھی حیران تھے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ آیا کہ جس کا یقین نہیں کیا جا سک رہا تھا کہ اتنا بڑا ریلیف. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملا, میں ریلیف اس لیے نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ کیس پلانٹڈ کیس بنائے گئے اور یہ ان کو پھنسانے کے لیے, یعنی کہ دیکھیں شہباز شریف جو حکومت کر کے گیا تو وہ غنڈہ گردی تھی اور غنڈہ گردی کے اندر انہوں نے اس طریقے سے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کام کیے اور ان کا ساتھ جو تھا وہ کورٹس نے دیا یعنی کہ عدالتوں نے دیا اور اس کی وجہ سے یعنی کہ ایون کہ آئین تک کے اندر وہ ترمیم کر کے چلے گئے حالانکہ ان کے پاس 1/3 میجورٹی نہیں تھی. اور اس کے باوجود وہ کیا ہوا کہ جب وہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے جناب اس کو باقاعدہ قانون کا درجہ دے دیا. تو بہرحال جو سائفر تھا وہ بقول جو اپنے شیر افضل مروت صاحب ہیں بڑھ گیا, آج سائفر بھی بڑھ گیا. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسرا یہ جو آپ کا بھگوڑا ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی جس کو کوشش کی جا رہی تھی, تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور بیمار ہونے کے بعد وہ کیونکہ پاکستان میں تو وہ علاج کراتا نہیں اور ایک ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے آبائی جو دیس ہے گا برطانیہ ادھر پدھار جائیں. لیکن جو ایک بات اور ہے گی وہ یہ ہے گی کہ جو جس طریقے سے کل شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل کے حدود کے اندر سے, حدود کا مطلب یہ کہ وہ جو گیٹ تھا جو گینگ وے جس کو کہتے ہیں اس گینگ وے سے وہ باہر نہیں آئے تھے اور وہ اندر ہی کھڑے تھے اور وہ وہاں پر جو ہوتا ہے جو جیل کے اندر کی جو جگہ ہوتی ہے جو ریسپشن کے اندر ہوتی ہے وہ جیل کی حدود ہوتی ہے اور اس کے اندر پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر ایک سب انسپکٹر داخل ہوتا ہے اور ان کو دھکے دیتا ہوا وہ باہر لے آیا. جو مجھے یاد دلا رہا ہے تو یاد ہوگا آپ کو کہ بلکہ آپ لوگوں کو کیا یاد ہوگا کیونکہ پاکستان کی قوم کے اندر جو یوتھ زیادہ ہے اور یوتھ کو اپنی تاریخ کا اتنا پتہ نہیں ہے. تو جب طالبان نے سب سے پہلے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تھا تو اس کے اندر اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام تھا جنرل نجیب. تو نجیب جو تھا وہ داخل ہو گیا یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے اندر اور اس نے وہاں پہ پناہ طلب کر لی. یونائٹڈ نیشن نے اس کو پناہ دے دی لیکن طالبان جو تھے وہ دندناتے ہوئے اندر گزرے اور گھس گئے, داخل ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے جنرل نجیب کو ادھر سے نکالا اور نکالنے کے بعد یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے سامنے اس کو پھانسی لگا دی. تو یہ ایک اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ریلیشن کے حساب سے یہ طالبان نے بالکل غلط کیا تھا کیونکہ کسی بھی ملک کے سفارت خانے کے اندر یا کسی بھی اس جگہ کے اندر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈیو ریسٹرکشن جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے طالبان کی پھر دنیا خلاف ہو گئی کہ آپ اس کو یعنی کہ جب وہ اندر داخل ہو گیا تو اس کو مطلب کسی طریقے سے آپ باہر لے کر آئیں یا باہر بلوائیں.
آپ ان کی حدود میں نہیں داخل ہو سکتے، لیکن کل جیل کی حدود کے اندر جو تھے وہ ایک سب انسپیکٹر گنجا سا تھا، وہ داخل ہوا، اور کچھ اس کے ساتھ ظاہری بات ہے پولیس کی ایک بھاری نفری آئی ہوئی تھی، اور وہ شاہ محمود قریشی کو گھسیٹتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے اور جسے کہتے ہیں وہ لے گئے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی دھجیاں اڑائی انہوں نے۔ تو آج جب عدالت کے اندر ریمانڈ کے لیے ان کی پیشی کی گئی سول جج کے سامنے، تو سول جج نے جسمانی ریمانڈ دینے کے بجائے بلکہ سول جج کو تو چاہیے تھا کہ اس کیس کو اڑا دیتا، ختم کر دیتا، لیکن اس نے بہرحال، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مینج ہو چکے ہیں سارے ججز، کافی ججز جو ہیں تقریباً 90% ججز مینج ہوئے ہوئے، تو وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر دوبارہ جیل بھیج دیا، یعنی کہ ابھی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ دوبارہ جیل میں۔ لیکن ملتان کے اندر جو ان کا حلقہ ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں اور جہاں سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ملتان کا بائی علاقہ ہے، تو ادھر جو ہے کافی بے چینی پائی گئی اور بہت بڑی ایک ریلی بھی نکالی ان کے حق کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں، ملتان سے ان کا بھی تعلق ہے اور وہ ان کے سیاسی حریف بھی ہیں شاہ محمود قریشی کی، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کے اندر باقاعدہ اس کی مزاحمت کی۔ تو مزاحمت ہی کافی نہیں ہوتی، دراصل اسی حکومت کے اندر جب یہ قوانین بنا رہی تھی اور یہ مقدمے بنا رہی تھی، تو یوسف رضا گیلانی صاحب آپ بھی سینیٹر ہیں اور سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بل پاس ہو رہے تھے اور دھڑا دھڑ ہو رہے تھے، اور یہ جو بلو رانی ہے آپ کی، جو بلاول بھٹو ہے، یہ بلاول بھٹو اسی حکومت کا وزیر خارجہ تھا، آج یہ کہہ رہا ہے لاڈلا لاڈلا، لیکن کل تک جو تھے یہ مریم نواز کے جوتے چاٹ رہے تھے اور مریم نواز ان کے جوتے چاٹ رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست وہی ہے کہ جب کھاؤ تو مل بانٹ کے کھاؤ، اور جب اقتدار کے لیے یعنی کہ علیحدہ ہو تو پھر ایک دوسرے کو لان تان کرو اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کرو اور عوام کو بیوقوف بناؤ۔ اسی کے اندر ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص جو دین فروش مولوی کے نام سے مشہور ہے، اور وہ ابھی جو ہے نا پریس کانفرنس سے کر رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور فروری کے اندر تو الیکشن کے اندر برف باری ہو رہی ہے۔ اچھا، پاکستان میں اس سے پہلے الیکشن ہو چکے ہیں فروری کے اندر، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹر کو نکالیں نا جناب، آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر برف باری کے اندر لوگ یوں ہو جائیں گے، یہ ہو جائے، آپ اپنے ووٹر کو باہر نکالیں اور اپنے ووٹر کو کہیں کہ ووٹ ڈالیں، اس پہ کون سی بات ہے؟ لیکن رائے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، اور یقین جانے کہ موجودہ دور کا فرعون بہت اچھا آدمی تھا۔ مطلب فرعون نے کیا کیا؟ فرعون اپنی عوام کے لیے تو بہت اچھا تھا، یعنی کہ خدائی کا اس نے دعویٰ کیا ہوتا، نعوذ باللہ، لیکن جب لوگ عوام اس کے پاس اس کے لوگ آتے تھے کہ فرعون بارش نہیں ہو رہی تو وہ کہتا تھا جاؤ بارش ہوگی، اور وہ رات کو الٹا کھڑے ہو کے الٹا لٹک کے اللہ تعالیٰ کو کہتا تھا کہ یا اللہ میں نے دعویٰ کر دیا کل بارش کر دینا، تو اپنی قوم کے لیے تو وہ اچھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتا دوں کہ فرعون جو تھا وہ جب تک جسے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے قریب شیطان نہیں آ گیا، بلکہ فرعون کے اندر شیطان نہیں گھس گیا، فرعون بہت اچھا شخص تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کی 3 صفات بہت اچھی لگتی تھی فرعون کی۔ سب سے پہلی صفت اس کی یہ تھی فرعون کی کہ اس نے ایک بہت بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور اس داڑھی کے اندر وہ موتی پھر ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند تھی، کیونکہ داڑھی بہرحال آپ کو پتا ہے کہ اس سے چہرے کے اوپر ایک وہ ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی سے، حضرت آسیہ سے بہت محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی اس کی پسند تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ وہ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے بہت دور جایا کرتا تھا، بہت دور، لیکن پھر شیطان آیا اور شیطان نے اس کو ورغلایا، وہ داڑھی صاف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ادا اس کی ناپسند کر دی۔ پھر دوسرا، وہ جو اس کے محل کے اندر جو تھا وہ بیت الخلا بنایا گیا، اس کی خوابگاہ میں بنایا گیا، تو دوسری ادا بھی اس کی چلی گئی۔ اور تیسری، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس نے جس طریقے سے مارا، تشدد کیا، اور جسے کہتے ہیں کہ زندہ کی کھال اتاری گئی، تو مطلب وہ تیسری ادا بھی اس سے چھین لی اور عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور آج تک وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے اس ٹائم جو فرعون سے جو بڑا شداد ہے گا وہ مولانا فضل الرحمان ہے گا،
کہ یعنی کہ دیکھیں جب یہ اقتدار میں نہیں تھا تو کیسے جسے کہتے ہیں کہ خونخوار بھیڑیے کی طرح یہ پھر رہا تھا پاکستان کے اندر. پھر جب یہ اس کا بیٹا اقتدار کے اندر آ گیا، وزیر بن گیا، تو اس کے بعد یہ پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کرتا تھا دوسرے ملکوں میں گھوم، یعنی کہ اس کو چچی رکشا بنایا ہوا تھا انہوں نے پرائم منسٹر کے ایئر کرافٹ کو. تو بہرحال بات یہ ویورز کے ویلاگ ذرا لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ کل بھی آپ کو کچھ اور ڈیولپمنٹ بتائیں گے، لیکن آخر میں آپ کو بتا دوں کہ منت ترلا شروع ہو گیا ہے کپتان کا. کپتان سے منت ترلا کر رہے ہیں، اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. آج جو کور کمانڈر کانفرنس جو 2 روز جاری رہے گی، اس میں ایک اعلامیہ آیا ہے کہ جناب ہم الیکشن کے اندر ہر قسم کی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن درپردہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسز عمران خان کو باقاعدہ کچھ لوگوں نے اپروچ کی ہے. جب ان کی پیشی وہ نیب کے اندر جب ان سے سوالات و جوابات کے لیے بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سرکردہ لیڈر نے ان سے ملاقات کی ہے اور باقاعدہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان سے ہمارا راضی نامہ کرا دیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور جواب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا. پاکستان کا اللہ ہمیں و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.